Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the benefits and the most merciful. یہ قصہ ایک قصہ نہیں، یہ صرف انسانیت کی ابتدا اور کائنات کی سب سے بڑی آزمائش کی کہانی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ انہیں سجدہ کیا جائے۔ سب نے سجدہ کیا مگر ایک مخلوق نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ مخلوق ابلیس کی تھی جو تکبر اور غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہی لمحہ تحریک کا سب سے بڑا مور بن گیا۔ شیطان نے قسم کھا لی کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکائے گا، انہیں جنت سے محروم کرے گا اور راہ حق سے ہٹا دے گا، اور پھر ایک دن مور اور سانپ کے ذریعے اس نے اپنی سازش کو کامیاب کر لیا، جس کا انجام یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا۔ آئیے چلتے ہیں اس سفر میں جو مکمل داستان جو انسانیت کی بنیاد ہے۔ یہ کائنات کروڑوں کہکشاؤں، بہت ستاروں اور بے شمار سیاروں پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ جب آسمان و زمین اپنی زینت پا چکے، جب فرشتے اپنے صفوں میں تسبیح کے ترانے گانے لگے، جب زمین پر پہاڑوں، درختوں، ہواؤں کی رونق بچھ گئی، تب اللہ تعالیٰ نے ایک نئے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ مخلوق فرشتوں یا جنات کی طرح نہ تھی۔ یہ مخلوق زمین پر اللہ کی خلافت کرے گی۔ یہ مخلوق نیکی اور بدی میں فرق کر سکے گی، اسے عقل و شعور دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خبر دی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتے حیران ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تو نہیں جانتا۔ یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ مخلوق انسان اللہ کی عبادت کرے گی، اللہ کے پیغام کو زمین پر نافذ کرے گی، اور انبیاء اور اولیاء اس میں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن میں کئی مقامات پر اس مٹی کی تفسیر ملتی ہے۔ کہیں فرمایا کہ مٹی سے، کہیں گارے اور کہیں سیاہ چکنی مٹی سے، یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مراحل مختلف اقسام کی مٹی سے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین سے مختلف قسم کی مٹی لائیں۔ روایات کے مطابق یہ مٹی سرخ، سفید، سیاہ، نرم اور سخت، ہر قسم کی مٹی جمع کی گئی۔ اس لیے آج انسانوں کی رنگت، طبیعتیں مختلف ہیں، کوئی نرم دل، کوئی سخت مزاج، کوئی گورا، کوئی کالا اور کوئی سانولا ہے۔ سب آدم علیہ السلام کی مٹی کی وراثت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مٹیوں کو گوندھ کر ایک خاص شکل عطا کی جو انسانی کالف کی طرح تھی، پھر اسے ایک ول تک چھوڑ دیا گیا۔ روایات میں ہے کہ فرشتے اور جنات اس مجسمے کو دیکھ کر خوف کھاتے ہیں۔ وہ کھوکھلا تھا، اس میں سے آواز نکلتی تھی، اس لیے جنات اسے سرسال کھنکھناتی مٹی کہتے تھے۔ پھر وہ عظیم لمحہ آیا جس کا ذکر قرآن مجید یوں کرتا ہے، وَإِذَا سَوِّيَّتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي لَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور پھر جب میں اسے درست کروں تو اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جسم میں روح ڈالی۔ جب روح سر تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے چھینک لی اور کہا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ارحم اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ یوں انسان کی پہلی آواز حمد الہی بنی اور پہلا جواب اللہ کی رحمت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ قرآن کہتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے ہیں۔ یہ علم فرشتوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتے عاجز آ گئے اور کہنے لگے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا
آگے تو ہمیں وہی علم ہے جو تو نے ہم کو سکھایا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ یوں ثابت ہوا کہ انسان نے اللہ کو وہ علم عطا کیا ہے جو فرشتوں کو بھی حاصل نہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم اور احترام کا تھا۔ رب فرماتا ہے، وَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُم مِّنْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ سب نے حکم مانا لیکن ایک نے انکار کر دیا۔ ابلیس جنات میں سے تھا لیکن اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ شامل تھا۔ جب سجدے کا حکم آیا تو اس نے کہا کہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ مٹی سے بہتر ہے۔ یہ اس کا پہلا کفر اور تکبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَخْرُجُوا مِنْهَا راجین، اور نکل جا تو مردود ہے۔ ابلیس نے راندہ درگاہ ہونے کے باوجود مہلت مانگی کہ اے رب مجھے یہ قیامت تک یہ مہلت دے تاکہ میں آدم کی اولاد کو بہکا سکوں۔ جا تجھے مہلت ہے، جو میری راہ پر چلے گا وہ بچ جائے گا اور جو تیری پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یوں شیطان اور انسان کی اصلی دشمنی شروع ہو گئی۔ جنت وہ مقام ہے جہاں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہ تھی، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ ہی تھکن۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ بستگی میں سکون عطا فرمایا۔ سب کچھ میسر تھا لیکن آزمائش ساتھ رکھی گئی۔ وہ آزمائش یہ ایک درخت تھا جس کے قریب جانے سے منع فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے صاف حکم دے دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو اور سکون پاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی اگر گئے تو ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ دراصل شامل کر دیے جاؤ گے۔ ابلیس جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں انکار کیا تھا، دل ہی دل میں بدلہ لینے کی انکار کیے تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ہمیشہ کے لیے ردا کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے غرور اور تکبر نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کو اپنے ساتھ گمراہی میں گھسیٹ لے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اس پر جنت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مور اور سانپ کا ذکر ملتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک تدبیر سوچی۔ اس نے مور کے پاس جا کر منت کی اور کہا کہ مجھے ذرا اندر جانے دو، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ اس نے مور کی خوبصورتی کی تعریف کی، اس کو بہکایا۔ مور جو اپنی خوبصورتی، ناز و نخرے پر فخر کرتا تھا، ابلیس اس نے کہا کہ میں خود تو کچھ نہیں کر سکتا، سانپ میری مدد کرے گا، اس کے جسم میں جگہ ہے، اگر وہ تجھے اپنے اندر چھپا لے تو شاید تو اندر داخل ہو سکے۔ سانپ وہ اس وقت جنت میں سیدھا اور خوشنما جانور تھا، اس میں زہر نہ تھا، نہ ہی خوف کی علامت۔ جب ابلیس نے سانپ کو راضی کیا تو وہ اپنی کمر میں چھپائے اسے جنت کے اندر لے گیا۔ یوں ہی ابلیس جنت کے اس ماحول تک پہنچ گیا جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سکون سے رہ رہے تھے۔ ابلیس نے نہایت چالاکی سے حضرت حوا علیہ السلام کو مخاطب کیا۔ وہ جانتا تھا کہ عورت کو قائل کرنا آسان ہے کیونکہ وہ نرمی اور محبت جذبات میں جلدی پگھل جاتی ہے۔ اس نے کہا، کیا تم جانتی ہو کہ اس درخت کے پھل میں کیا راز ہے؟ اگر تم اس کو کھا لو تو تمہیں کبھی موت نہ آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور اس جیسی پاکیزہ مخلوق بن جاؤ گی۔ یہ بات حضرت حوا علیہ السلام کے دل پر اثر کر گئی۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس درخت کو چکھیں اور ہمیشہ کے لیے جنت میں آباد رہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے تو رک گئے کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو یاد رکھتے تھے، لیکن ابلیس نے قسمیں کھا کر کہا، کیا تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ یہ دراصل ہمیشہ کی حکومت کا بادشاہ ہے۔ آخرکار بات
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے قریب پہنچا دیا گیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس کا پھل چکھا تو جنت کا نورانی لباس ان سے ہٹ گیا، وہ ننگے ہو گئے اور فوراً شرم کے مارے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ یہ لمحہ ان کی پہلی لرزش تھی جس کا نتیجہ فوراً ظاہر ہو گیا۔ وہ گھبرا گئے، دل کانپنے لگا اور فوراً اللہ کے حاضر پیش ہو کر معافی طلب کرنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس آزمائش کے بعد جنت سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو ساتھ ہی ان تمام کرداروں کو سزا عطا کی جنہوں نے شیطان کو جنت میں پہنچانے کی مدد کی۔ روایات میں آتا ہے کہ مور کو حکم دیا گیا کہ اب سے تیری خوبصورتی آزمائش کی وجہ سے لوگ تجھے دیکھ کر فخر و غرور میں پڑیں گے، تیری آواز میں سختی اور کراہٹ ڈال دی گئی ہے تاکہ تیری خوشنمائی کی وجہ سے تیری آواز سے اذیت ہو۔ تو اب زمین پر گھومے گا، لوگ تجھے صرف تیری رنگت اور صورت کی وجہ سے دیکھیں گے، لیکن تیرا ذکر ہمیشہ شیطان کے ساتھ جڑا رہے گا۔ سانپ پر اللہ تعالیٰ نے سخت ترین سزا نازل کی، اس کے پاؤں جو زمین پر موجود تھے اس کے پاؤں ختم کر دیے گئے اور وہ پیٹ کے بل رینگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے خوراک کے طور پر مٹی مقرر کر دی گئی، یعنی وہ زمین سے لپٹ کر حرکت کرے گا اور اس کی زندگی خاک سے وابستہ ہوگی۔ اس کے وجود کو ایسا کر دیا گیا کہ انسان ہمیشہ شعور سے ڈرے اور اسے نقصان دہ سمجھے۔ انسان اور سانپ کے درمیان دشمنی ڈال دی گئی تاکہ قیامت تک یہ عدالت باقی رہے۔ یہ واقعہ بیان آتا ہے کہ شیطان کی ملت چاہے معمولی درجے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ مور اور سانپ نے دراصل یہ انہیں چھپانے کا انجام دیا، لیکن آخرکار وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گئے اور فخر کی کمزوری کی وجہ سے گمراہ ہوا اور سانپ اپنی چالاکی کی وجہ سے آزمائش میں آ گیا۔ یہ صبر انسان کے لیے ہے کہ شیطان سے معمولی تعاون بھی تباہی کا تعاون بن سکتا ہے۔